بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین، تین طرح کے لوگ جلدی مر جاتے ہیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ تین قسم کے لوگ ایسے ہیں جو بہت جلد دنیا سے رخصت ہو جاتے ہیں۔ وہ کون سے لوگ ہیں، یہ جاننے کے لیے ویڈیو کو مکمل دیکھیں۔ ایک بار حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی مجلس میں ایک شخص نے سوال کیا، یا علی، وہ کون سے لوگ ہیں جو جلدی مر جاتے ہیں اور وہ کون سے لوگ ہیں جو طویل عمر پاتے ہیں؟ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، پوچھو جو تم پوچھنا چاہتے ہو۔ اس پر ایک اور شخص کھڑا ہوا اور بولا، حضرت، میری بیوی مجھ سے محبت نہیں کرتی بلکہ نفرت کرتی ہے۔ برائے کرم مجھے ایسا کوئی عمل بتائیں جس سے میں اپنی بیوی کی نظر میں عزت پاؤں اور محبت حاصل کر سکوں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پہلے سوال کرنے والے شخص کی طرف متوجہ ہو کر فرمایا، دو قسم کے لوگ جلدی موت کا شکار ہوتے ہیں۔ پھر وضاحت کی، پہلا وہ شخص جو غصے میں رہتا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ غصہ انسانی جسم اور روح پر منفی اثرات ڈالتا ہے، اور ایسی کیفیت میں رہنے والے لوگ دوسروں کی نسبت جلد موت کا شکار ہو جاتے ہیں۔ آپ نے مزید فرمایا کہ ہمارے معاشرے میں غصہ عام ہے اور ہر دوسرا شخص اس بیماری میں مبتلا نظر آتا ہے۔ غصہ نہ صرف ذہنی سکون کو برباد کرتا ہے بلکہ جسمانی صحت پر بھی تباہ کن اثرات ڈالتا ہے۔ غصہ ایک ایسی کیفیت ہے جو نہ اللہ تعالیٰ کو پسند ہے، نہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پسند ہے، اور نہ ہی انسانوں کو پسند ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے غصے کو جلتی ہوئی تیلی سے تشبیہ دی جو دوسروں کو جلانے سے پہلے خود کو جلا کر راکھ کر دیتی ہے۔ غصہ کرنے والا شخص بے سکون زندگی گزارتا ہے، نیند سے محروم ہو جاتا ہے اور سکون قلب سے دور رہتا ہے۔ ایسے افراد اکثر پھیپھڑوں، دل کی بیماریوں میں مبتلا ہو جاتے ہیں جو بالآخر ان کی زندگی کو مختصر کر دیتے ہیں۔ غصہ دراصل انسان کی اندرونی کیفیت کا اظہار ہے جو اس وقت پیدا ہوتا ہے جب کوئی بات یا عمل اس کی توقعات کے برعکس ہو۔ اگرچہ یہ انسانی فطرت کا حصہ ہے، لیکن حد سے تجاوز کر جائے تو یہ انسان کے لیے نقصان دہ ثابت ہے۔ اگر غصہ مسلسل رہنے لگے اور انسان کی زندگی کو متاثر کرنے لگے تو ماہرین نفسیات کی مدد ضرور لینی چاہیے، ورنہ یہ ذہنی دباؤ اور دیگر پیچیدہ امراض کا باعث بن سکتا ہے۔ ناظرین، غصے کو قابو رکھنا ضروری ہے، ورنہ یہ نہ صرف جسمانی صحت کو نقصان پہنچاتا ہے بلکہ روحانی سکون بھی چھین لیتا ہے۔ غصہ کرنے والے شخص کی کئی واضح علامات ہوتی ہیں، جیسے ہائی بلڈ پریشر، چہرے کا سرخ ہو جانا، دل کی دھڑکن کا تیز ہو جانا اور سانس لینے میں تیزی آ جانا۔ ایک بار ایک صحابی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سوال کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کون سا عمل مجھے اللہ کے غضب سے بچا سکتا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، غصہ نہ کرو، اللہ بھی تم پر غصہ نہیں کرے گا۔ جو لوگ طویل زندگی کے خواہش مند ہیں، انہیں اپنے رویوں پر قابو رکھنا ہوگا۔ دوسرا شخص جو جلدی موت کا شکار ہوتا ہے وہ ہے جو ہر وقت دنیاوی خواہشات اور لذتوں کے پیچھے بھاگتا رہتا ہے۔ ایسے لوگ دنیاوی فائدے حاصل کرنے کی کوشش میں اپنی زندگی ختم کر لیتے ہیں۔ یہ افراد نفسانی خواہشات کے غلام بن کر موت کے قریب ہو جاتے ہیں۔ جیسے ہی یہ دنیاوی لذتوں کو حاصل کرنے کی کوشش کرتے ہیں، یہ خواہشات انہیں موت کے منہ میں لے جاتی ہیں۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتی ہیں کہ انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے دریافت کیا، عورت پر سب سے زیادہ کس کا حق ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اس کے شوہر کا۔ پھر انہوں نے پوچھا، مرد پر سب سے زیادہ کس کا حق ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اس کی ماں کا۔ ایک صحابیہ نے بھی خامند کے حقوق کے بارے میں سوال کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اگر شوہر کے جسم پر زخم ہو
اور بیوی اسے چاٹ لے تب بھی اس کا حق ادا نہیں ہوگا۔ یہ باتیں اس حقیقت کو اجاگر کرتی ہیں کہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے غصے پر قابو پانے، دنیاوی خواہشات سے بچنے اور ازدواجی حقوق کی ادائیگی کو زندگی میں سکون اور برکت کا ذریعہ قرار دیا ہے۔ تیسرا شخص وہ ہے والدین کی نافرمانی، دنیا اور آخرت کی تباہی۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، والدین کی نافرمانی کرنے والا شخص سکون نہیں پاتا اور نہ ہی طویل زندگی جیتا ہے۔ والدین کا احترام اور ان کی خدمت دین اسلام کا بنیادی حکم ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اور اپنے والدین کے ساتھ حسن سلوک کرو، اگر وہ بڑھاپے کو پہنچ جائیں تو انہیں اف تک نہ کہو اور نہ ہی انہیں جھڑکیں، بلکہ ان کے ساتھ نرم لہجے میں بات کرو۔ والدین کی نافرمانی کے نتیجے: زندگی میں بے سکونی۔ والدین کی نافرمانی کرنے والے شخص کی زندگی میں کبھی سکون نہیں آتا۔ ایسا شخص ہر وقت ذہنی دباؤ، پریشانی اور مشکلات کا شکار رہتا ہے۔ دل میں بے چینی، نیند کی کمی اور ہر کام میں رکاوٹ اس کا مقدر بن جاتی ہے۔ رزق کی کمی، والدین کی بد دعا اور ناراضگی رزق کی برکت ختم کر دیتی ہے۔ جو شخص والدین کو دکھ دیتا ہے اس کے مال و دولت میں بے برکتی آ جاتی ہے۔ جلدی موت۔ والدین کی نافرمانی کرنے والے اکثر لوگ جلدی دنیا سے رخصت ہو جاتے ہیں۔ یہ اللہ کا غضب ہے جو والدین کی نافرمانی کی صورت میں نازل ہوتا ہے۔ محترم ناظرین، ایک نوجوان والدین کی خدمت کرنے کی بجائے انہیں جھڑک دیتا اور بدتمیزی سے پیش آتا۔ ایک دن اس کی ماں نے بد دعا دی، بیٹا تم کبھی سکون نہ پاؤ۔ وقت کے ساتھ وہ نوجوان نہ صرف مشکلات میں گھر گیا بلکہ ایک حادثے کا شکار ہو کر جلد ہی موت کے منہ میں چلا گیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نصیحت: رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، والدین کی رضا میں اللہ کی رضا ہے اور والدین کی ناراضگی میں اللہ کی ناراضگی ہے۔ پیارے بہن بھائیوں، والدین کی خدمت کریں، ان کا ادب کریں اور ان کی دعائیں لیں۔ اگر آپ والدین کے قدموں میں جھکیں گے تو دنیا اور آخرت کے کامیاب ترین انسان بن جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں والدین کی خدمت اور ان کی رضا حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔ محترم ناظرین، یہ تھے 3 وہ لوگ جو جلدی مر جاتے ہیں اور ان کو نہ دنیا میں سکون ہوتا ہے اور نہ ہی ان کی آخرت اچھی ہوتی ہے۔ ناظرین، ہمیں اللہ تعالیٰ سے نیک اعمال کی دعا کرنی چاہیے اور اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں 5 وقت کی نماز پڑھنے کی توفیق دے۔ اور محترم ناظرین، سب سے بڑی بات کہ ہم سب کو اللہ تعالیٰ اس بات کی توفیق دے کہ ہم اپنے دل سے، ہم اپنی خوشی سے اپنے والدین کی خدمت کریں اور ان کو ہمیشہ خوش رکھیں، ان کی ہمیشہ فرما برداری کریں۔ آمین ثم آمین۔ محترم ناظرین، اگر آپ کو ہماری آج کی ویڈیو پسند آئی ہے تو ویڈیو کو لائک کر دیں، چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر دیں اور ویڈیو کو آگے لوگوں تک پہنچائیں۔ ناظرین، کومنٹ باکس میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے کوئی ایک نام ضرور لکھیں۔ اگلی ویڈیو تک کے لیے اجازت دیجیے گا۔ اللہ حافظ۔